ہیلو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمزم ٹی وی۔ آج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر حج کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ پورا واقعہ ضرور دیکھیں اور اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اور سپورٹ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا پہلا حج۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار 1295 ہجری مطابق 1878 عیسوی میں اپنے والدین کریمین کے ہمراہ حج فرض ادا فرمانے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرات علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبئی سے پانی کے جہاز میں سوار ہوئے۔ جہاز جانب جدہ روانہ ہوا۔ جہاز پانی کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ سمندر میں طغیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ خطرناک سمندری طوفان پیدا ہو گیا جس نے جہاز کو اپنے چپیٹ میں لے لیا۔ جہاز کے عملہ نے اور کپتان نے جہاز کو ڈوبنے اور ہلاک ہونے سے بچانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ بالآخر جب جہاز کے بچنے کی کوئی تدبیر نہ رہی تو جہاز کے کپتان نے مجبور ہو کر اعلان کیا کہ تمام زائرین اور حجاج کرام ہوشیار اور آگاہ ہو جائے اور اپنی جان و مال کی حفاظت خود کرے۔ تمام مسافر کپتان کے اس اعلان کو سن کر ہوش باختہ ہو گئے مگر کچھ لوگ باہم مشورہ کر کے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوئے اور جہاز کے کپتان کے ہوش ربا اعلان کو بتایا کہ سمندر میں زبردست طوفان کی وجہ سے جہاز ڈوبتا جا رہا ہے۔ آگاہ کیا اور دعا کی درخواست کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ احمد رضا، قطب الاقطاب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت احمد رضا، ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا احمد رضا، خاندان برکات کے چشم و چراغ احمد رضا، اہل سنت کے امام احمد رضا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہی اطمینان و یقین کے ساتھ ارشاد فرمایا، آپ حضرات مکمل اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیے اور ذکر و درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالی ثم انشاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جہاز خیر و سلامتی کے ساتھ جدہ پہنچے گا۔ طوفان کی کیا مجال جو جہاز کو ڈبو دے، اس لیے کہ میں نے اپنے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھ لی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ پھر جہاز میں سوار ہوا ہوں۔ یاد رکھو چاند و سورج کا نکلنا ڈوبنا بند ہو سکتا ہے، ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے اور اندھیرا اجالے میں اور اجالا اندھیرے میں اور عالم کا نظام بدل سکتا ہے لیکن مختار دو عالم رسول بحر و بر کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ مگر کپتان کی جانب سے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ جہاز ڈوبتا جا رہا ہے، تمام مسافر اپنے جان و مال کی خود حفاظت کرے۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جہاز کی چھت پر تشریف لے گئے اور مدینہ طیبہ کی جانب رخ کر کے بادب کھڑے ہو گئے اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پیارے آقا مشکل کشا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہوئی دعا پڑھ کر جہاز کی سواری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمان پر ہی اعتماد کرتے ہوئے لوگوں کو اطمینان و یقین دلا دیا ہے کہ جہاز ڈوبے گا نہیں، مگر حال یہ ہے کہ جہاز ڈوبتا جا رہا ہے۔ پھر سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ فریاد کرتے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اب یہ حال تھا کہ جہاز بھاور سے نکل کر طوفان کے نرگا سے آزاد ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جہاز خیر و سلامتی کے ساتھ جدہ کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ حضرات اس نورانی واقعہ سے پتہ چلا کہ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لیتا ہے اور جان و مال کو سلامتی نصیب فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہر
موقع کی دعاؤں کو پڑھا کرے تاکہ اس کی برکت سے جان بھی محفوظ رہے اور مال بھی سلامت رہے اور نیکی و ثواب بھی حاصل ہوتا رہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار